نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہم لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہان کی خوشیوں سے نوازے اور ہر قسم کے دکھ سے دور رکھے۔ آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض ایک بار پھر اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم لوگ سورہ ہمزہ کی تلاوت سنیں گے اور ساتھ میں اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو غور سے سنیے گا کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ قرآن کو سننا فائدے سے خالی نہیں ہے اور اس کو پہلانا برکتوں سے اور رحمتوں سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سننا، اس پہ عمل کرنا اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہمزہ کی تلاوت آپ لوگوں نے سماعت کی اور اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پاک سورۃ میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالنے والا ہو، منہ در منہ تانا دینے والا ہو، مال جمع کر کے رکھتا ہو اور اس کو بار بار گنتا ہو۔ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ ہرگز نہیں، یہ مال ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اللہ کی قسم، یہ شخص ایسی آگ میں ڈال دیا جائے گا کہ اس میں جو چیز پڑ جائے وہ آگ اس کو توڑ پھوڑ کر ڈال دے۔ آپ کو خبر بھی ہے وہ کیسی توڑ دینے والی آگ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ یعنی دنیا کی آگ تو جہاں بدن میں لگی آدمی مر گیا، اور وہاں چونکہ موت نہیں ہے اس لیے بدن میں لگتے ہی دل تک پہنچ جائے گی، اور دل کی ذرا سی ٹھیس بھی آدمی کو بہت محسوس ہوتی ہے، اور وہ آگ ان لوگوں پر بند کر دی جائے گی اس طرح پر کہ وہ لوگ لمبے لمبے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آگ سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے جس آگ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں سورہ ہمزہ میں۔ ایک حدیث میں سے بھی یہ چیز ظاہر ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے معراج کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے مردوں کی ایک جماعت دیکھی جن کے بدن کینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زینت اختیار کرتے تھے، یعنی حرام کاری کے لیے بن سنور کر نکلتے تھے۔ پھر میں نے ایک کنواں دیکھا جس میں نہایت سخت بدبو آ رہی تھی اور اس میں چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو حرام کاری کے لیے بنتی سنورتی تھیں اور ناجائز کام کرتی تھیں۔ پھر میں نے کچھ مرد اور عورتیں معلق دیکھیں جو پستانوں کے ذریعے سے لٹک رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ طعن
دینے والے چغل خوری کرنے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ بڑی سخت وعیدیں ہیں اس صورت شریفہ میں۔ بخل اور حرص کی خاص طور سے مذمت ارشاد فرمائی ہے کہ بخل کی وجہ سے مال جمع کر کے رکھتا ہے اور حرص کی وجہ سے بار بار گنتا ہے کہ کہیں کم نہ ہو جائے، اور اتنی محبت اس سے ہے کہ اس کے بار بار گننے میں بھی مزہ آتا ہے، اور یہ بری عادت تکبر اور تعلی کا سبب بنتی ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کی عیب جوئی اور ان پر طعن و تشنیع پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کے شروع میں ان عیوب پر تنبیہ فرمانے کے بعد اس بری خصلت کی مذمت ذکر کی گئی ہے، اور ہر شخص اس خبث میں مبتلا ہے کہ مال کی افزائش اس کو آفات اور حوادث سے بچا سکتی ہے۔ گویا مالدار کو موت آتی ہی نہیں، اس لیے اس پر تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ واقعات بھی کثرت سے اس کی تائید کرتے ہیں کہ جب کوئی آفت اور مصیبت مسلط ہوتی ہے، یہ مال متاع سب رکھا رہ جاتا ہے، بلکہ مال کی کثرت بسا اوقات خود آفات کو کھینچتی ہے۔ کوئی زہر دینے کی فکر میں نہ ہوتا، کوئی زہر دینے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی قتل کرنے کی، اور لوٹ مار چوری ڈاکہ سینکڑوں آفات اس مال کی بدولت آدمی پر مسلط رہتی ہیں۔ اور جب مال زیادہ ہو جاتا ہے، پھر عزیز و اقارب، بیوی بیٹا سب ہی دل سے اس کی خواہش کرنے لگتے ہیں کہ بڈھا کہیں مرے تو یہ ہمارے ہاتھ آئے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ پاک واقعات آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے سامنے اس آیات کے مفہوم اور اس کی تفسیر میں یہ معلوم ہوا کہ جس نے مال جمع کیا اس کو گنتا رہا، وہ بھی نقصان میں، اور جو اس کے رشتہ دار میں متمنی ہے اس کے مال کی، اس کی بیوی بال بچے گھر والے، کہ کب یہ بڈھا مرے اور یہ مال ہمارے ہاتھ لگے اور ہم اپنی عیاشیاں شروع کر دیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، بزرگ، دوستوں اور پیاری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو مجھ سے قابل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے، اخلاص کے ساتھ، اور ہر عمل میں اخلاص ہو تو وہ عمل جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، غور سے سمجھیں، قرآن کو پڑھتے رہیں، قرآن کے ساتھ بے حد محبت پیدا کریں، اپنے علماء کرام کے ساتھ بیٹھے رہیں، کیونکہ جتنے بھی علماء کرام ہیں ہمارے، یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، تو ان کی خدمت کریں، ان کی صحبت میں بیٹھتے رہیں، ان سے سیکھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے ویڈیو آپ سب لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، ضرور لائک کیجیے گا، اگر کوئی چینل پہ نیا ہے تو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں۔